الحمدللہ ہم سب مسلمان، ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے میں ہماری روح ہے۔ انسان پہلے عالم ارواح میں تھا، پھر دنیا کے پیٹ میں آیا، پھر ماں کے پیٹ میں آیا، ایک دن قبر کے پیٹ میں جائے گا میرے بھائی۔ جب انسان عالم ارواح میں تھا نا تو اللہ سے اقرار اور وعدہ کیا کہ اللہ دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے اور آپ کے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائی دنیا کے اندر آئے تو دنیا کی چمک کو دیکھ کر، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، دنیا کی غلاظت کو دیکھ کر، دنیا کے گٹر کو دیکھ کر ایسے دل میں بسایا، ایسے جتایا جیسے ہمارا یہ ٹھکانہ ہے، پوری زندگی ہمارے کو ادھر رہ کر جانا ہے، ہماری عیاشی کی جگہ یہ۔ میرے بھائی ہماری عیاشی کی جگہ یہ نہیں ہے، خدا کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ میرے بھائی کافروں کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس کو اپنی جنت سمجھ رہے ہیں کہ جتنی عیاشی کرنی ہے ادھر کر لو، جتنا عیش و آرام کرنا ہے ادھر کر لو۔ خدا کی قسم ہم اس مقصد کے لیے نہیں بھیجے گئے، جو بھیجے گئے وہ صرف اور صرف آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت چاہ رہے میرا بندہ میرے پاس آئے تو مکمل کامیاب ہو کر آئے، مکمل کامیابی تجارت میں، وزارت میں، صدارت میں، کسی عہدے میں، کسی ڈگری میں، میری سوچ میں، میری چالاکی میں، میری ذہانت میں، میرے مال میں، میری دکان میں، میری گاڑی میں، میرے بنگلے میں، میرے بیوی بچوں میں، کسی چیز میں کامیابی نہیں رکھی۔ کامیابی کا جو دار و مدار رکھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں رکھا، مبارک اعمالوں میں رکھا۔ جو شخص اس کے اوپر زندگی گزار کر جائے گا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم صرف وہ شخص کامیاب ہوگا جو اس سے ہٹ کر زندگی گزار کر جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، آخرت میں خوار ہو جائے گا۔ خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو مسلمان پہ سب سے افضل چیز، سب سے پہلی چیز جو فرض کی گئی وہ نماز۔ آج مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہاری کامیابی نماز میں، تمہاری کامیابی اللہ کے حکم میں۔ ہم اپنی کامیابی کو گھومنے پھرنے میں، ناچنے گانے میں، ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، کسی کی غلامی میں، اپنی دکان میں، اپنے مکان میں، اپنے مال میں، اپنی دولت میں، اپنے بیوی بچوں میں، ہم اپنی کامیابی کو ان چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ اور مؤذن اللہ کا کیا حکم ادا کر رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تیری کامیابی نماز میں، تیری کامیابی اللہ کے حکم میں۔ میرے بھائی اللہ کے حکم میں کامیابی ہے، تاکہ قسم اور کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے میرے بھائی۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح میں کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے سارے راستے میرے بھائی دکھاوے، صرف انسان کو ایک دھوکہ نظر آ رہا ہے، ابھی دھوکہ نظر آ رہا ہے، ابھی سب سو رہے ہیں۔ خدا کی قسم جب وہ آئیں گے اٹھانے کے لیے کہ اب اٹھو، اب تمہاری صبح ہوئی، اب تم نیند سے جاگے ہو، میرے بھائی ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ خدا کی قسم کی تیاری ادھر کر جانی ہے میرے بھائی۔ اصل میں جو ہم بھیجے گئے اس تیاری کے لیے بھیجے گئے میرے بھائی۔ اپنے مقصد پر آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ ہر جگہ میں اس بات کو عام کرتا پھر رہا ہوں کہ آج ہر بندہ نشے میں خالی نشے ہی نہیں ہے، آج ہر بندہ، ہر وہ انسان نشے کے اندر تو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز سن کر مسجد کو نہیں جا رہا، وہ سب سے بڑا نشے ہی ہوئے، سب سے بڑے نشے کے اندر دھت ہوا ہے میرے بھائی۔ اپنے نشوں کو توڑ دو۔ خدا کی قسم ہماری کامیابی دین کے اندر ہے، ہماری کامیابی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے اندر کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ خدا کی قسم کسی نقشے میں، کسی ڈگری میں، مال میں، دولت میں، خدا کی قسم کسی چیز میں کامیابی نہیں۔ اگر مال میں کامیابی ہوتی یا عہدے میں کامیابی ہوتی یا ڈگری میں کامیابی ہوتی تو نمرود، فرعون، قارون، حمان، شداد، خدا کی قسم اتنے بڑے وقت کے بادشاہ گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر درج فرما دیا، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے، قیامت تک آنے والے بچے کے لیے۔ نمرود کے بارے میں آتا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تخت پر بیٹھ کر، اللہ نے اسی تخت پر اس سے اس کا تخت نہیں چھینا، اللہ نے اس سے اس کی وزارت نہیں چھینی، اللہ نے اس سے اس کی بادشاہی نہیں چھینی، اللہ نے اسی کے اندر رکھ کر، اسی تخت میں رکھ کر اللہ نے اس کو ایسا ذلیل کر کر دکھایا کہ جو لوگوں کو کہتا تھا کہ میرے آگے سجدہ کرو، انہی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے سر پہ جوتا مارو تو میں تمہاری حاجت سے پورا کروں۔ کیا ایک معذور مچھر کے ذریعے اللہ نے اسے، ایک معذور مچھر سے اللہ نے کام لیا، تو وہ اللہ کو بتانے اللہ نے ایک سلسلہ جاری کیا تھا۔ 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں معبود فرمایا تھا، وہ دنیا میں کچھ لینے نہیں آئے تھے، وہ صرف ایک پیغام کو لے کر آئے تھے کہ یہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا اللہ نے اس کو کامیاب کیا، جس نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل کیا، برباد کیا، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اس بات کو بتانے، اس بات کو سمجھانے کہ اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی نماز میں، اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی دین میں، اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی اللہ کے حکم میں، اللہ کی قسم اس بات کو بتانے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ کام کس کی ذمہ داری؟ اس کی ذمہ داری میرے بھائی، اس کی ذمہ داری ہمارے باپوں کی ذمہ داری یا کسی عالم کی ذمہ داری یا کسی مفتی کی ذمہ داری نہیں میرے بھائی، ہر اس شخص کی ذمہ داری، ہر وہ بندہ اس محنت کا ذمہ دار ہے جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ اے امت محمدیہ، سب کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر چلنے والے، اے امت محمدیہ تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہارے کو بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس بات کو بتانے اپنی نبی آئے گا۔ اس آیت کے اوپر میرے بھائی غور و فکر کرنا کس کی ذمہ داری؟ نہ میرے باپ کی ذمہ داری، نہ کسی عالم کی ذمہ داری، ہر اس شخص کی ذمہ داری۔ میرے بھائی اپنی ذمہ داری پر آگے ہو جاؤ، اللہ کی قسم دنیا تمہارے قدموں میں آگے بڑھو۔ اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ جتنا بولا جائے گا محمد رسول اللہ اتنا اللہ سے نظر آئے گا، محمد رسول اللہ اتنا چمکتا ہوا نظر آئے گا ہمارے اندر سے۔ سب مسلمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہم سب کچھ پر عمل کرے۔